السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور ان کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کہ کرسچن نعوذ باللہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال مانتے ہیں۔ اور یہاں پر دجال سے مراد جو ہے وہ مسیحی دجال نہیں ہے، وہ جو کانا دجال نہیں، اس سے مراد نہیں ہے۔ دجال کا مطلب ہے جھوٹا نبی۔ اور ایون جو ہے خود جو ہے آپ کہیں پر بھی ریسرچ کر لو، آپ گوگل میں ریسرچ کر لو، آپ ویکیپیڈیا میں دیکھ لو کرسچنس ویو آن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو بہت کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ کرسچنس جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اینٹی کرائسٹ مانتے ہیں۔ تو پھر جو بندہ تو وہ صرف جو ہے ان کا پوزیشن بتا رہا تھا کہ کرسچنس لوگ یہ چیز مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس الفاظ کے چناؤ کے وجہ سے جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کو جو ہے پولیس نے اریسٹ کر لیا، کیونکہ علماء جو ہے وہ بھونک رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف۔ دیکھیے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ کتنے جو ہے خطرناک ہے علماء کے لیے، اور جو مولوی کلچر ہے اور ان کا جو بلاسفیمی بزنس ہے کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کر جو ہے ان کو پرسنلی اٹیک کرتے ہیں اور دوسروں کے جان مال آبرو اور عزت پہ حملہ ور ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف انجینئر محمد علی مرزا تو صرف اگزامپل ہے، باقی یہ عام لوگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر کتنا اٹیک کرتے ہیں، اور یہ مولوی حضرات جو ہے کتنا ایک دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں، یہ آپ پاکستان کے نیوز چینل سے آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا۔ یہ میں شروع سے بولتا ہوا آ رہا ہوں کہ کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کوئی سیکولر لبرل فیمنسٹ یا پھر ویسٹ یا پھر کوئی ایتھیسٹ نہیں ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہ مذہبی پیشوا ہے، جو کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ پھیلنے سے روکتے ہیں، ترقی کرنے سے روکتے ہیں۔ پھیلنے از اے سینس وہ بریڈنگ بچے پیدا کرنے والا نہیں، پھیلنے سے مطلب آئیڈیولوجیکلی جو ہے انٹلیکچولی پھیلنے سے روکنے کے میں سب سے بڑا کردار اگر کسی لوگ کا ہے تو یہ علماء اور دائی کی وجہ سے۔ اگر آپ اسلام کو جو ہے اکیلا چھوڑ دو، کچھ مت بولو آپ اسلام کے بارے میں، یہ بولتے نا دعویٰ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، میں بولتا اگر وہ بھی نہیں کرو گے اور اسلام اور قرآن کو بس اکیلا چھوڑ دو گے تو وہ اپنے آپ پھیلے گا۔ ایک کہاوت ہے، ٹروتھ از لائک اے لائن، ٹھیک ہے، ٹروتھ از لائک اے لائن، یو ڈو ناٹ ڈیفینڈ لائن، یو جسٹ لیٹ اٹ لوز، اٹ ول ڈیفینڈ اٹ سیلف۔ کہ سچائی جو ہے ایک شیر کی طرح ہوتا ہے، آپ شیر کو ڈیفینڈ نہیں کرتے ہو، آپ شیر کو آزاد چھوڑ دیتے ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کرتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن ہے، اگر آپ لوگوں کو قرآن بانٹو گے جس طرح سے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ٹرانسمٹ کیا، قرآن کے علاوہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، نہ صحابہ نے کوئی کتاب لکھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھی، چاہے وہ حدیث سے ریلیٹڈ ہو، فقہ سے ریلیٹڈ ہو، تفسیر سے ریلیٹڈ ہو، کوئی بھی کتاب جو ہے نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے نہ ہی صحابہ نے لکھی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف ایک ہی کتاب کی تبلیغ کی ہے، اور وہ ہے قرآن۔ اور تبلیغ بھی وہ ڈیبیٹ اور ہیوملیٹ دوسروں کو کر کے نہیں، بس قرآن کو ٹرانسمٹ کیا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اتنا اعلیٰ کر دیا ہے اپنے اخلاق کو، قرآن کو اپنے اخلاق کے اندر ایک طرح سے انہوں نے پرو دیا تھا۔ لیکن آج آپ مسلمانوں کے اخلاق دیکھیے، سب سے گھٹیا اخلاق جو ہے آج کل کے زمانے میں مسلمانوں کے ہے، اور ان میں سے بھی سب سے گھٹیا اخلاق اگر جس گروہ کا ہے وہ علماء کا ہے۔ یہ علماء جو ہے، یہ دیوبندی بریلوی جو کہ سب کانٹیننٹ میں 90 سے 95% پائے جاتے ہیں، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ انجینئر محمد علی مرزا یا گاندھی صاحب یا کوئی بھی ایسا انٹلیکچوئل بندہ جو ہے، ان کو کیسے یہ مسلمان سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگ اتنے ٹاکسک ریلیجیس پیپل پیدا کر چکے ہیں کہ اس کی بدنامی جو ہے پورے دنیا میں جو اچھے مسلمان ہیں ان کو جھیلنا پڑی ہے۔ تو یہ جو اچھے مسلمان ہیں ان کی یہ ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ اپنے ان گھٹیا مسلمانوں سے جو ہے اعلان برات کرے، نہیں تو وہی ہوگا کہ آپ کہیں پر بھی جاؤ گے تو آپ کو ٹیررسٹ سمجھا جائے گا۔ کچھ لوگ جو ہے ٹیررزم کر کے چلے جاتے ہیں اور اس کا برڈن جو ہے جتنے بھی اچھے مسلمان ہیں وہ اپنے سر پہ یہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی آدمی جو ہے
کوئی غلط کام کرے اور دوسروں کے نظر میں آئے، ہم لوگ کو پہلے ہی ہائی لائٹ کر دینا چاہیے اور ہم لوگ کو پہلے ہی جو ہے اعلان برات کر دینا چاہیے، تاکہ اس کی جو نحوسیت ہے وہ ہم لوگ کے اوپر نہیں پڑے۔ اور علماء تو آپ دیکھیے ہے ہی گھٹیا۔ آپ دیکھیے قرآن پڑھیے گا، اس میں بھی جو رسول کی سب سے زیادہ مخالفت جنہوں نے کیا ہے وہ بنی اسرائیل کے علماء ہی ہے، یہود و نصارہ کے علماء ہی تھے۔ پھر آپ مشرکوں میں دیکھو گے کہ مشرکین مکہ میں جو مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہی جو ہے سب سے زیادہ جو ہے آپ دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی انہوں نے کی ہے۔ تو یہ لوگ کے انفلوئنس، ان لوگوں کی داڑھی ٹوپی اور ان لوگوں کی پاپولیرٹی پہ مت جائیے گا، ان لوگ کے کرتوت دیکھیے، ان لوگ کے اعمال دیکھیے، ان لوگ کے اخلاق دیکھیے۔ کسی کو بھی جج کرنا ہے تو ان کے اخلاق سے جج کرو، اور وہ اس چیز میں جو ہے میں اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہوں، اور اس چیز میں انجینئر محمد علی مرزا یا گامدی صاحب ہے، ان کا جو ہے نا آپ اخلاق دیکھو کہ وہ جو ہے کس طرح سے ہے اور وہ کس طرح کے بندے ہیں، یہ چیز دیکھنا چاہیے۔ اور اس کو کمپیئر کرو مولویوں سے۔ میں نیوٹرل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میرے کو پتہ ہے اس میں بھی جو ہے نا کچھ جو ہے ریلیجیس ٹاکسک پیپل آ جائیں گے اور بولیں گے کہ یہ ہوا وہ ہوا، بہت خوشی منائیں گے۔ ایک تو دیکھو سب سے ایک اچھے بندے کی نا ایک نشانی ہے کہ کسی دشمن کے اوپر بھی اگر کوئی برا وقت آتا ہے نا تو وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک کہاوت ہے نا کہ کسی کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ اللہ دشمن کو بھی یہ نہ دے۔ لیکن یہ لوگ اتنا گھٹیا لوگ ہیں نا، یہ لوگ اتنے لوکی لوگ ہیں نا کہ یہ لوگ جو ہے مطلب ہر بری چیز جو ہے پرسنلی جو ہے وہ یہی چاہیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا یا گامدی صاحب کے ساتھ ہو۔ وہ لوگ یہ دعا نہیں کریں گے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کسی بھی مسئلے پہ غلط ہے تو وہ دعا نہیں کریں گے اللہ ان کو ہدایت دے یا پھر اللہ مجھے بھی ہدایت دے۔ ایک ٹروتھ سیکر کی تو یہی پہچان ہونا چاہیے نا کہ سب سے پہلے وہ اپنے لیے دعا کرے، کیونکہ نماز میں تو وہی کرتا ہے۔ نماز میں کیا بولتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے جو فرقہ جوائن کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ بولنا اسٹارٹ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ تو ہر نماز میں یہ چیز کرتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے اتنا گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی ہدایت کے دعا کرتے ہیں اور خود کا جو ہے کوئی یہ نہیں ہے۔ الٹرا ریلیجیس، الٹرا رائچیس لو، ہولیر دین داؤ۔ اور آپ دیکھیے گا یہ جو یوتھ کلب میں جس کی وجہ سے جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے پھنسے، عبد الوارث بول کے ایک بندہ ہے، ان کی باتیں آپ دیکھنا، یوتھ کلب ان لوگ میں کوورٹ نارسسزم اتنا موجود ہوتا ہے کہ کیا بتائے۔ ٹھیک ہے، کوورٹ نارسسزم کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے دکھنے میں بہت پیاری یہ کیسر احمد راجہ ہو گیا، یہ یوتھ کلب کا جو ممبرس ہو گئے، یہ لوگ دیکھو نا بہت اچھی بہت آہستہ، بہت ہی مطلب ایسا لگے گا کہ ان سے اچھا کوئی بندہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھو یہ دوسرے کو کتنا نقصان پہنچانے، دل میں کتنا بغض رکھتے ہیں دوسروں کو۔ کسی کی علمی رد کرنا تو دور کی بات، لوگوں کی بات کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، ان کی باتوں کو اسٹرامیننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے ان کی جو ہے لائف کو ولنریبل کرتے ہیں۔ اور یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا ہے جو اپنے دشمنوں کی بھی جو لائف کو نا پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب مفتی طارق مسعود کے اوپر جو ہے گستاخی کا الزام لگا تو وہ آؤٹ آف دا وے جا کے یہ کیا، ان کو پروٹیکٹ کیا، آؤٹ آف دا وے جا کے پروٹیکٹ کیا، اور بدلے میں مفتی طارق مسعود نے کیا صلہ دیا؟ پیٹھ پیچھے آ کے انہی کا جو ہے الزام تراشی انہوں نے کیا۔ اور یہ مفتی طارق مسعود تو یہ عورت دشمن آدمی ہے، اور اوپر سے اس کی جو ویو پوائنٹ ہے نا وہ بہت ہی گھٹیا ہے، اور یہ انٹلیکچولی بھی ایک دم جس کو کہتے ہیں اپاہج ہے۔ کوئی ان کا جو ہے مطلب مفتی بن گیا دیوبند سے، یہ ہے بس یہی چیز ہے۔ تو ہم جو ہے آرتھوڈاکسی کا جو ہے وہ بوجھ اٹھا کر ہے، حالانکہ ان کو آرتھوڈاکسی کو بہت پہلے ہم لوگ کو دفنا دینا چاہیے تھا، اور آج کے زمانے کے حساب سے ہم لوگ کو اجتہاد کرنا چاہیے تھا۔ ہم لوگ کو جو ہے مجتہد بننا چاہیے تھا، تو ہم لوگ کیا بن گئے؟ ہم لوگ مقلد بن گئے۔ دس از دا سیڈ ریالٹی آف مسلم امہ رائٹ ناؤ، اینڈ وی نیڈ ٹو چینج اٹ۔ اور ایک اور بات میں آخری میں بول دیتا ہوں کہ انجینئر محمد، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، اور انجینئر محمد علی مرزا چاہے زندہ ہو یا اللہ کے پاس پہنچ گئے، دونوں تمہارے لیے ڈینجرس ہے۔ زندہ انجینئر محمد علی مرزا بھی ڈینجرس ہے، اور فوت شدہ انجینئر محمد علی مرزا بھی ڈینجرس ہے۔ 5 بار ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور میں تو علی بھائی کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ علی بھائی پلیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح جو ہے آپ بھی مائگریٹ کر لے تو دعوت کا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے جگہ آپ جو ہے ایٹم بم
چاروں طرف آپ سے، کیونکہ آج نہیں تو کل جو ہے کہ آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے، آپ کے بچوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور آپ کی دعوت کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کسی اچھے سیف کنٹری جو ہے، جو ویسٹ میں ہے، وہاں پر آپ جو ہے پلیز جو ہے آپ مائگریٹ کر جائیے۔ پوائنٹ نمبر 1، اب جیسے کہ دھروو راٹھی، اب آپ دیکھیے گا دھروو راٹھی کو، وہ بندہ جو ہے گورنمنٹ کو کتنا کرٹیسائز کرتا ہے، لیکن گورنمنٹ اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یہاں نہیں رہتا۔ اگر وہ یہاں رہتا نا دھروو راٹھی، تو بھائی یہ دیکھو کیجریوال کو اندر کروا دیا، راہل گاندھی کو آئے دن کچھ نہ کچھ کرواتے رہتے ہیں، اینکرز کو جو ہے جو ان کے خلاف ان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کارروائی کی ہے، تو وہ دھروو راٹھی کو تو کب کا بند کروا دیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ وہ باہر سے ہے اور باہر کے رہنے کے باوجود جو انڈیا کی نیوز کو کور کرتا ہے، اس لیے وہ سیف ہے۔ تو میری بھی یہی گزارش ہے علی بھائی سے کہ بھائی آپ مائگریٹ کر جائیے، پاکستان میں رہ کے از ناٹ سیف فار یو، اور اپنے بال بچوں کا بھی دھیان دیجیے بھائی، اور اب آپ جو ہے اپنی سیفٹی کا بھی دھیان دیجیے، اور سب سے زیادہ کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کو اپنی سیفٹی کا کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہے اگر آپ کو جو ہے شہید بھی کر دیا جائے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے دعوت کو نقصان پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے دعوت کے لیے، صرف اپنی دعوت کے لیے جو ہے نا دوسرے کنٹری جو ہے جو سیف کنٹری ہے وہ مائگریٹ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔